اب جب یہ باتیں بالکل صاف ہو چکی ہے تو اس کے بعد ایام حیض اور ماہواری کے دنوں میں غسل، اور غسل میں بھی غسل جنابت اور غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا اور ناپاکی سے طہارت کے لیے غسل کرنا، ان دونوں غسلوں کے بارے میں مختلف 4 قسم کے سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی عورت حیض کے دنوں میں ایسے ہی غسل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ناپاکی اور ماہواری کے دنوں میں کسی بھی خاتون کو، خاص طور پر وہ لڑکی جو کہ بڑی نہیں ہوتی ہے یعنی جس کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ماہواری اور نجاست کے دنوں میں، گندگی اور حیض کے دنوں میں اگر غسل کرنا چاہیں تو بالکل غسل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا نکاح ہوا ہو یا نکاح نہ ہوا ہو، دونوں اعتبار سے آپ کے لیے شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر ماہواری کے دنوں میں آپ کوئی غسل کرتے ہیں تو یہ جنابت سے طہارت والا، نجاست سے طہارت والا غسل نہیں ہوتا ہے۔ آپ 1 مرتبہ کریں، دن میں 2 مرتبہ کریں، روزانہ کریں، دن میں 3 مرتبہ غسل کریں، اس میں شرعی اعتبار سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو خبر آپ کو ملی ہے کہ کوئی عورت ناپاکی کے دنوں میں غسل نہیں کر سکتی، اس کے آگے آپ نے چند وجوہات بھی لکھی ہے، وہ تمام وجوہات بے بنیاد ہے، شرعی اعتبار سے ان کا کوئی اصول نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہوا ہے کہ حیض کے دنوں میں جنابت کا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جنابت کا غسل کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، جنابت کا غسل اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی جو حکمی اعتبار سے ناپاک تھا، حکمی اعتبار سے جو نجس تھا، وہ نجاست دور کرنے کے لیے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ غسل جنابت کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جنوبی مرد یا عورت غسل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں پاور حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ نماز ادا کریں، اس کے بعد انہیں پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو چھوئے، اس کی تلاوت کرے۔ اگر آپ ماہواری کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں غسل جنابت کرتے ہو تو غسل جنابت کا آپ کو یہ پاور اور یہ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کے ساتھ آلریڈی ایک نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب تک ماہواری کے دن ختم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ کوئی بھی غسل کر لے، کسی بھی نیت سے غسل کر لے، آپ پاک ہونے والے نہیں ہو۔ جس وقت آپ کے ماہواری کے دن ختم ہو جائیں گے، جتنی بھی آپ کی عادت ہے، 3 دن کی ہو، 4 دن کی ہو، 7 دن کی ہو، 5 دن کی ہو، 10 دن کی ہو، جتنی عادت آپ کی ہے اتنے ایام ختم نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ کسی بھی نیت سے غسل کر لو گے، آپ طاہر نہیں ہوگے۔ اس کے بعد آپ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے، نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مکمل اعتبار سے آپ کے حیض اور ماہواری کے دن ختم ہو جائیں اور آپ غسل کر لیں۔ اس لیے حیض کے دنوں میں جو غسل جنابت کرنے والی بات ہے، یہ تو بالکل مہمل اور بالکل ایسی بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جنابت کی حالت میں اگر کسی عورت کو ماہواری کا خون آ جائے تو کیا کرے؟ اس کا جواب بھی پہلے دوسرے سوال میں آپ کو دیا جا چکا ہے۔ مان لیجئے ابھی تک آپ کو ماہواری کے ایام شروع نہیں ہوئے ہیں، حیض کا خون جاری نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ نجس ہو چکے ہیں، آپ جنوبی ہو چکے ہیں، آپ کو احتلام ہو چکا ہے، یا پھر آپ نے ہم بستری کی ہے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، آپ کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ آپ غسل کر لیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ غسل کرتے آپ کے حیض کا خون جاری ہو چکا ہے، ماہواری کے دن شروع ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے جو غسل جنابت تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ غسل جنابت کرو گے بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ غسل جنابت اس اعتبار سے کرنا چاہتے ہو کہ آپ کے جسم پر جو نجاست، جو گندگی لگی ہے، جو منی وغیرہ کے اثرات لگے ہیں، ان کو دھلنے کے لیے، ان کی طہارت کے لیے، اس نجاست کے دھبوں کو ختم کرنے کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آپ بالکل غسل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں غسل جنابت ہوتا نہیں ہے۔ اس غسل کے بعد آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، جیسے نماز ادا کرنا، اسی طرح قرآن کریم وغیرہ کو چھونا۔
اب چوتھا سوال آپ کا یہ ہوا ہے کہ حیض مکمل طور پر ختم ہو جائے تو حیض کے ختم ہونے کے بعد جنابت کا اور ماہواری کا دونوں الگ الگ غسل کرنا ضروری ہے یا صرف ایک غسل سے کام ہو جائے گا، ایک ہی غسل سے آپ کا کام ہو جائے گا؟ اگر غسل جنابت آپ پر ماہواری کے دن شروع ہونے سے پہلے واجب ہو چکا ہو یا پھر ماہواری کے دنوں میں آپ کو احتلام ہوا ہے یا کسی اعتبار سے غسل جنابت آپ پر واجب ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ پاک ہو چکے ہیں، جتنے بھی آپ کے ایام تھے، جتنی بھی آپ کی عادت والے دن تھے، چاہے 3 دن ہو، 7 دن ہو، 5 دن ہو، 10 دن ہو، جتنے بھی ایام تھے، ان تمام دنوں کے ختم ہونے کے بعد صرف ایک غسل سے آپ کا کام بن جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ایک نیت سے غسل جنابت کرے، دوسری نیت سے ماہواری سے پاک ہونے کی نیت کرے۔